دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی اور صفائی کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور حقیقی نجاستوں کی طرح حکمی نجاستوں سے بھی پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ حقیقی نجاستوں سے مراد یہ ہے کہ بدن پر یا کپڑے پر اگر کوئی نجاست لگ جائے، کوئی ناپاکی گندگی لگ جائے تو اسے دھویا جائے اور کپڑے کو یا بدن کو پاک کر لیا جائے۔ اور حکمی پاکی کا مطلب یہ ہے، حکمی نجاستوں سے پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کیا جائے، اور اگر غسل کی حاجت اور ضرورت ہو تو غسل کیا جائے۔ وضو ہماری اکثریت کو آتا ہے، غسل کے معاملے میں کچھ بے احتیاطیاں سامنے آتی ہیں، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ غسل کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے، اس کو غسل کرنا لازم اور ضروری ہو جائے، تو غسل کا جو آسان اور سادہ سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے بدن پر لگی ہوئی نجاست کو صاف کر لے، دور کر لے، اس کے بعد وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اپنے پورے وجود پر، پورے بدن پر پانی بہا لے، اپنے دائیں کاندھے پر، بائیں کاندھے پر اور سر پر، پورے جسم پر پانی بہا لے۔ اور جب وہ غسل سے پہلے، پانی بہانے سے پہلے وضو کرے گا تو اس میں کلی اچھی طرح کرے اور ناک میں پانی اچھی طرح ڈالے تاکہ غسل کے فرائض پورے ہو جائیں۔ علماء نے غسل کے 3 فرائض بیان کیے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو یہ جو طریقہ بتایا ہے کہ پہلے نجاست کو صاف کر لیا جائے، پھر وضو کیا جائے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیا جائے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے، مستحب عمل ہے کہ اس طریقے سے غسل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب سے غسل نہیں کرتا، وہ پہلے اپنے بدن پر پانی بہا لیتا ہے، اس کے بعد کلی کر لیتا ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، تو اس طرح بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ غسل میں کوئی خامی، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور بدن پر پانی بہانے سے پہلے جو وضو کا حکم دیا گیا ہے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو نہیں بھی کرتا غسل سے پہلے اور وہ اپنے بدن پر ویسے پانی بہا لیتا ہے اور کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال دیتا ہے، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض احباب بہت زیادہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے جو ہے وہ اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا اور وہ پاک ہی نہیں ہوگا، جو نمازیں وہ پڑھتا رہا ہے وہ نمازیں اس کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اتنا ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص اپنے بدن پر پانی بہا لیتا ہے، اس نے کلی بھی نہیں کی، ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، بدن پر پانی بہا لیا پورے بدن پر اس کے بعد وہ مسجد گیا نماز ادا کرنے کے لیے، اب وہاں اس نے کلی کر لی، وضو میں ناک میں پانی ڈال لیا، پھر پورا وضو کر لیا، اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ بدن پہ پانی وہ پہلے بہا چکا تھا، اب وضو کرتے ہوئے کلی بھی ہو گئی، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، تو اس کے 3 فرض مکمل ہو گئے، وہ بندہ پاک ہو گیا، اس کا غسل ہو گیا، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ان 3 فرضوں کو ایک ہی وقت میں پورا کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر بیچ میں وقفہ بھی آ گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص صبح اٹھا تو اس پر غسل لازم تھا، غسل کرنا تھا، اب اس نے کیا کیا، پہلے اس نے دانت وغیرہ صاف کیے، برش کیا، کلی اچھے طریقے سے کر لی، اور اس نے اسی دوران اپنی ناک بھی صاف کر لی، پانی وغیرہ سے اچھے طریقے سے منہ دھو لیا، ناشتہ وغیرہ اس نے کیا، بعد میں وہ نہانے کے لیے گیا اور نہاتے وقت اس نے نہ کلی کی نہ ناک میں پانی ڈالا، تو اس صورت میں بھی اس کا غسل ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے جب دانت صاف کیا اس نے اس وقت وہ کلی بھی کر چکا ہے، ناک میں پانی بھی ڈال چکا ہے۔ تو لہٰذا غسل کے معاملے میں ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فوراً یہ کہہ دیں کہ جناب جس نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 باتوں کو کرنا ضروری ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اگر یہ کسی بھی طریقے سے ہو گیا تو بندے کا غسل ہو جائے گا، کسی بھی طریقے سے اس نے کر لیا، پہلے وہ نہا لیا، بعد میں نماز کے لیے جب اس نے وضو کیا تو یہ 2 فرض اس کے وہاں بھی ہو جائیں گے۔ بہتر صورت وہی ہے جو شروع میں بتائی کہ پہلے نجاست کو صاف کرے، پھر وضو کرے، اور دوران وضو کلی بھی اچھی طرح کرے، ناک میں پانی اچھی طرح ڈالے، اور اس کے بعد پورے بدن پر وہ پانی بہا دے۔ بہتر صورت یہی ہے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکا تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کچھ احباب بالٹی سے غسل کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات نہاتے ہوئے پانی کے قطرے بالٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، تو آیا اب وہ بالٹی کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے؟
تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست بالٹی کے پانی میں گئی ہے، یعنی پانی اس نجاست کے ساتھ لگا اور وہ پانی گیا یا نجاست بالٹی میں گئی، پھر تو پانی ہو گیا ناپاک۔ لیکن اگر آپ نے پہلے اپنے بدن کو نجاست سے پاک کر لیا تھا، کوئی ظاہری نجاست نہیں تھی، صرف غسل ہی کرنا تھا آپ نے، اس کے بعد جب آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالا اور اس کی چند چھینٹیں اس بالٹی کے اندر چلی گئیں، وہ بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ بالٹی کا پانی استعمال کے قابل ہے، کیونکہ آپ کے جسم سے جو پانی الگ ہوا ہے وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا وہ، جب تک اس میں کوئی نجاست نہ لگے۔ تو جب وہ پانی بدن سے الگ ہوا تو مائع مستعمل ہے، یعنی استعمال شدہ پانی، اور استعمال شدہ پانی اگر صاف پانی کے اندر گرے تو ضابطہ یہ ہے کہ وہ صاف پانی اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے جب تک استعمال شدہ پانی اس صاف پانی سے زیادہ نہ ہو۔ اگر صاف پانی سے زیادہ استعمال شدہ پانی اس کے اندر چلا جائے تو پھر وہ پانی پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ وہ استعمال شدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں اگر یہ چند قطرات گر جائیں، تھوڑا بہت، بالٹی کے اندر اگر ایک جگ کے برابر بھی پانی چلا جائے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بعض احباب یہاں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی بالٹی سے غسل کرتے ہیں، بالٹی بہت دور رکھنی پڑتی ہے تو کہیں اس میں چھینٹیں نہ چلی جائیں، تو اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جسم پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، نجاست اگر ہے تو اس کو صاف کر دیں، اس کے بعد پھر آپ نہائیں۔ بالٹی میں اگر 2-4-10 چھینٹیں چلی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال احتیاط بہتر ہے، لیکن اگر چلی بھی گئیں تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، غسل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے انداز میں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔